الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برکت والا، بہت ہی نورانی مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک سلوس یعنی 10 روزے ختم بھی ہو گئے، اور یہی حل رہا تو بقیہ 20 دن بھی ویسے ہی پورے ہو جائیں گے۔ ہماری غفلت جو ہے وہ دور نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس مہینے کی نورانیت سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مہینے کی مغفرت سے جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مہینے کی برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں ہم بہت ہی زیادہ سست پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، 10 دن گزر گئے، یہ اسی طریقے سے اور 10 دن بھی گزر جائیں گے، اور آپ حضرات نے عصر کی تعلیم میں سنا ہوگا کہ جمعہ ہی کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے سے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین۔ صحابہ نے جب پوچھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا کی اور مجھے کہا کہ آمین کہو، اس پر میں نے آمین کہا۔ پوری حدیث تو آپ حضرات نے تعلیم میں سنی ہے یا سنیں گے۔ بہرحال اس میں یہ کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ ہے، ایسی مغفرت والا مہینہ ہے، ایسی نورانیت والا مہینہ ہے، ایسی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی مغفرت نہ ہو، مغفرت کے بغیر وہ رہ جائے، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ایسے بد نصیبوں میں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہزاروں اور لاکھوں جن کی مغفرت فرماتے ہیں ان میں سے ہمیں شامل فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں مجھے زیادہ بتانا نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں ہماری اسلامی بنیاد کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اعمال ہیں، بنیادی کام ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے اس مہینے میں ہم لوگ کرنے کے لیے عادت سے بنا لی ہے ہم نے۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے نماز ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مہینے میں نماز کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور نماز کے لیے خصوصی کیا ہیں عبادتیں کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ انہی میں سے ایک چیز جو اس مہینے میں ہم کرتے ہیں وہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسے اور دوسرے دنوں میں
مال ہو اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس وقت تمہارے پاس مال آئے، جس وقت تمہارے پاس سونا آئے، جس وقت تمہارے پاس پیسے آئے، اور اس پیسے پر جس تاریخ کو سال گزر جائے، چاہے جنوری میں ہو، چاہے فروری میں ہو، چاہے مارچ میں ہو، چاہے اپریل میں ہو، جون سے مہینے میں بھی ہو، ایک سال اس کے اوپر گزر جائے گا۔ محرم میں ہمارے پاس پیسے آ گئے، 1000 پاؤنڈ آ گئے، ہم نے اس کو محفوظ رکھ لیا۔ اب وہ رمضان میں بھی کیا ہے، محرم میں بھی ہمارے پاس رہا، سفر میں بھی رہا، اسی طریقے سے ربیع الاول، ربیع الاخر، تمام مہینے میں رہا، یہاں تک کہ پھر نئے سال کا پھر محرم آ گیا، تو اس وقت اس 1000 پر ہمیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور 1000 کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے سال پورا ہونے پر، اور یہ سال کب پورا ہوا ہے اس مال پر یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، اور جس کا جس دن سال پورا ہوتا ہے اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور فرض ہونے کے بعد جیسے نماز فرض ہونے کے بعد ادا کرنا چاہیے، اس طریقے سے اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں بھی حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ تقریباً 80 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ بزرگ اور دوستو، اس وقت میرے کہنے کا اور تقریر کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے مال کی خوب غور فکر کر کے اور اچھی طریقے سے حساب لگا کر نصاب سے اگر بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ خوشی خوشی دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے میں، پیسے جانے میں تو دل کے پر بڑا بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے مسرت محسوس کرنی چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال ہمیں دیا، اور اس مال سے مخلوق کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ادا کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ زکوٰۃ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر دیکھنے جاؤ تو پیدا ہوئے تھے تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے، اور دنیا سے جائیں گے تو بھی خالی ہاتھ جائیں گے، کوئی کچھ لے کر نہیں گیا۔ یہ مال اللہ کا مال ہے۔ ہمارے پاس جو پیسے ہیں، جو سونا ہے، جو چاندی ہے، جو مکان ہے، جو جائیداد ہے، اور یہ مال ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے اس میں تصرف کرنے کا، کچھ مدت کے لیے اس میں بندوبست کرنے کا، کچھ مدت کے لیے اس میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کریں۔ دوسری بات کہ یہ مال، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں بھی دیتا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس دیا، اس وجہ سے اگر اس کی نصاب کی مقدار پوری ہو جاتی ہو تو پھر اس صورت میں سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب آپ حضرات نے سنا کہ رمضان میں جو بھی نیکی کرو اس نیکی کا بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ اگر 2 رکعت نفل پڑھو تو 2 رکعت نفل کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں ہی اگر 2 رکعت نفل پڑھو تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جائے گا، اور رمضان میں اگر ایک فرض پڑھو
تو اس کا ثواب 70 درجہ بڑھ جائے گا. یعنی سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ اگر دوسرے دنوں میں 70 دنوں تک 70 ڈے تک 70 دنوں تک ہم جمعہ کی نماز پڑھتے رہتے، 2 مہینے اور 10 دن پابندی سے پڑھتے رہتے، اور جتنا ثواب ملتا اللہ جل جلالہ و من والہ رمضان میں اس ایک دن میں پڑھنے میں ہمیں عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے رمضان میں ہمیں فرائض کو بھی زیادہ کرنا چاہیے. اب تم کہو گے فرائض زیادہ کرنے میں بھول گیا کیا کہہ رہا ہے؟ 5 ہی فرض ہے، وہ تو بڑھائے نہیں جا سکتے. صحیح ہے، 5 نمازیں تو ہے، یہی 5 نمازیں پڑھو گے تو ہر ایک کا ثواب 70 گنا ملے گا. 350 نماز کا ایک دن پڑھو گے 350 نماز کا ثواب ملے گا. لیکن میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں تم دوسرے فرائض کو بھی ادا کرتے رہو. یعنی جو ہماری نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی ہے ابھی تک وہ فرض ہم نے ادا کیے ہوئے نہیں ہے، روزانہ ہر نماز کے ساتھ آگے پیچھے وقت نکال کر ایک نماز کی قضا کو ادا کرتے رہو. وہ بھی فرض ہے. جب اس فرض پر 70 درجہ زیادہ ملتا ہے تو اس فرض پر بھی 70 درجہ زیادہ ملے گا. اس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، مجھے اس وقت اس وجہ سے یاد آیا کہ اس وقت ہمارے یہاں مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب کر کے نکالتے ہیں اور خوشی خوشی نکالتے ہیں. زکوٰۃ تو واجب ہوگی سال پورا ہونے پر، اور وہ جب بھی پورا ہوگا، لیکن رمضان میں دینے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ یہ بھی ایک فرض ہے. 1 پاؤنڈ زکوٰۃ کا اگر ہم نے نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو یہی 1 پاؤنڈ ثواب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 70 پاؤنڈ کا ثواب ہم کو دے جائے گا. اسی وجہ سے ہم لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جائے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام مقرر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. ہم نہیں جانتے، وہ سارا کچھ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچ نیچ بھی بنائی، مالدار غریب کا بھی حصہ رکھا، مالدار اور غریب بھی بنائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم دیا کہ اتنا مال ہو تو اتنا تم کو اللہ کے راستے میں دینا ہے. پرانی امتوں میں بھی تھا، زکوٰۃ تو سب امت میں ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ جس کی جتنی زکوٰۃ واجب ہو وہ ساری ایک جگہ پر لے جا کر جمع کر دی جاتی تھی، اور پھر آسمان سے بجلی آتی تھی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قبول ہے تو سب کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. اللہ کے یہاں پہنچ گئی، تمہارا فرض ادا ہو گیا، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو مل جائے گا. بزرگوں اور دوستوں، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے کے قابل کے حابیل کے واقعے کے بھی سنے ہوں گے. دونوں نے وہ چیز رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور کیا ہے وہ مینڈے کو قبول کر لیا اور اس کے اوپر آگ پڑی اور چلی گئی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو جو بہت ساری سہولتیں ملی ہیں، ان میں سے ایک سہولت یہ بھی ملی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا جب زکوٰۃ نکالتا ہے
اور نکالنے کے بعد وہ رقم، وہ سونا، وہ چاندی، وہ پیسہ، وہ چیز جب محتاج کے ہاتھ میں دیتا ہے، غریب محتاج جس کو شریعت نے جو حق مقرر کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والی آیت میں، ابھی اس کو بتانے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، چاہے نوٹ نکالیں، چاہے پیسے نکالیں، چاہے سونا نکالیں، چاہے جو چیز زکوٰۃ میں ہم نکالیں، اب وہ سونا، وہ چیز جب محتاج کے ہاتھ میں پہنچا، یہ سمجھ لو کہ اللہ کے حضور میں پہنچ گیا، اللہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد وہی مال اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اعتبار سے ملتا ہے کہ یہ تیرا رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس پہنچایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے، برکت ہی ہوتی ہے، بڑھوتری ہی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ہمیں ایک مرتبہ اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے قصہ سنایا تھا کہ ایک جگہ پر آدمی کہہ رہا تھا کہ 10 در دنیا 70 در آخرہ، 10 دنیا میں دو، اللہ کے یہاں 70 ملے گا۔ اور اس کے اوپر کیا ہے وہ تقریر کر رہا تھا، وہ ایک آدمی تھا جو لالچی قسم کا آدمی تھا۔ وہ سمجھا کہ بھائی اس طریقے سے سود میں دینے میں یا اس طریقے سے دینے میں تو وہ فائدہ اتنا ہوتا نہیں، اس میں حساب لگایا تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ 10 روپے دو اور اللہ کے یہاں 70 لے لو۔ اس نے سمجھا کہ اسی میں کرنا چاہیے، اور اسی کام میں وہ فارغ ہونے کے بعد لے گیا اور کہا کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں دو، 10 در دنیا 70 در آخرہ، تو میں 10 دیتا ہوں تو مجھے 70 ملیں گے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں ملیں گے۔ دے دی اس نے۔ اب دینے کے لالچی تھا، اس وجہ سے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی 70 کہاں سے ملیں گے، کہاں سے آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے۔ اور آدمی جب زیادہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، فکر میں پڑ جاتا ہے، ٹربل میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے بدن کے اعضابی کنٹرول بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور اسی کنٹرول میں اسے پاخانہ لگ گئے۔ اب وہ پاخانہ میں جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، اور اس میں کمزوری آ گئی اس کو تو فکر لگی ہوئی ہے کہ 10 روپے دیے تھے، 70 آئے کیوں نہیں اور کب آئیں گے، بس۔ پھر چلنے پھرنے سے بھی وہ معذور ہو گیا، تو یہ جنگل میں چلا گیا اور وہیں پاخانہ کر رہا ہے، وہیں صاف کر رہا ہے، وہیں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پاخانہ کرنے کے بعد اتنی کمزوری آ گئی کہ اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، تو کہیں جڑ پڑی ہوئی تھی، اس جڑ کو اس نے پکڑا اور جڑ کو پکڑ کر کھینچا۔ اللہ کا کرنا تھا کہ وہ جڑ کے ساتھ ساتھ وہ زمین بھی کھسک گئی، اور وہاں سونا رکھا ہوا تھا، کسی میں رکھا ہوا تھا، وہ اس کو مل گیا، وہ ساری کمزوری ختم ہو گئی، ساری طاقت آ گئی اس کی گھر۔ پھر وہ تقریر میں گیا، وہاں مول صاحب وہی تقریر کر رہے تھے، چندے والے جیسے کہ امتن آتے ہیں کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ چندے والے نہ ہو، صحیح فریضہ بتا رہا ہو کہ بھائی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالو۔ تو وہ پیچھے سے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مول صاحب تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن اتنا پاخانہ نہیں کیا جاتا، یعنی بہت پاخانہ لگا جبھی تو اس کو اتنا یہ ملا نا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن دنیا میں ہی تمہیں ملے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آخرت کا اوپر ہمارا ایمان ہے، آخرت میں تمہیں ملے گا۔ اس وجہ سے قصہ اور واقعات تو مجھے یہ بتانے تھے کہ زکوٰۃ دینے میں ہمیں ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے،
حقدار کو دینا چاہیے، صحیح طریقے پر دینا چاہیے، حساب لگا کر دینا چاہیے، کمی کی طرف کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دی جائے گی، اللہ جل جلالہ کے یہاں تمہیں اللہ کے یہاں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور فائدہ ہوگا، اور یہاں پر بھی ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ مال کے محفوظ کے لیے کچھ واقعات تھے، وہ بتانا چاہ رہا تھا لیکن وقت ہے نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک والا مہینہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہو سکتا ہے عورتیں بھی سن رہی ہو، ان کو میں بتا دوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس زیورات کی زکوٰۃ تم نہیں نکالتی، عورت کے اوپر، عورت کے اگر سونا ہے، عورت کے اوپر مال ہے تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، عورت کی ہیلپ کرتے ہوئے مرد اور شوہر اس کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اصل مال جس کا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہی سونا اور یہی چاندی اور یہی مال قیامت میں اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گلے میں سانپ بنا کر ڈال دے گا، اور وہ سانپ اس کو کاٹتا رہے گا اور کہے گا کہ تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ میں تو نہیں پہچانتی، میں وہ تیرا نیکلیس تھا جو تو بڑے ذوق شوق سے پہنتی تھی اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کو مجھے سانپ میں بدل دیا ہے اور یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جیسے اور دوسری عبادتوں کا ہے، مالی عبادت بھی کرے، صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، فطرات اور اسی طریقے سے ہدیے وغیرہ کا بھی، اور خصوصاً افطار کے وقت لوگوں کو افطار میں مدد کرنے کا بھی خصوصیت کے ساتھ ثواب حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا